ویل سیٹل ہونے کے باوجود عملی سیاست میں قدم کیوں رکھا؟ میں نے جب دیکھا کہ میرے علاقے کے حقوق اور میرے علاقے کے نوجوانوں کی بے روزگاری، علاقے کی ڈیولپمنٹ اور علاقے کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ ایک جماعت کا حصہ تھے، ایک ٹیم کے ساتھ آپ کی اچھی رفاقت رہی، آپ نے اس ٹیم کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ فرسٹ آف آل بگین ٹو نیم آف اللہ، میں سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم ارض کشمیر کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ نے جو سوال کیا نازید بھائی، میں سچی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ، بلکہ بالخصوص ہماری یوسی کمروٹی، جو ایک مسائل کا دلدل تھی، نوجوانوں کے بے روزگار کا مسئلہ تھا، ہماری صحت کے مسائل تھے، ہماری یوسی جو کمروٹی ہے ایک مسائل یعنی اس میں دلدل بھی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ اس کی محرومی کا ازالہ ہماری جو حکومت ہے پی ٹی آئی یہی حل کر سکتی ہے، باقی کسی کے اوپر یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس پارٹی میں آپ کا ایک بڑا نام تھا، اس کو کیوں چھوڑا؟ ایک تو بات آپ کی یہ درست ہے، اصل میں مسلم کانفرنس جو ہے نا، میرے خیال سے یا ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ برسر اقتدار آئے۔ آپ اتحاد پینل کا حصہ تھے، اتحاد پینل کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیوں ہوئے؟ نازید بھائی، میں بات یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اتحاد پینل پاکستان میں بھی پی ڈی ایم بنی ہے، یہ موضوعہ کمیونٹی میں واحد پی ڈی ایم بنی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ تو یہاں میں بھی وہاں جو لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ہوئی ہے نا، یہاں پی ٹی آئی کی جو سابق امیدوار اسمبلی تھے الیاس عزیز صاحب، انہوں نے کی ہے، تو ہمیں بلایا گیا جی کہ یہ جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہم آزاد امیدوار جو لانچ کریں گے، یہ ملک ظفر صاحب کی جو ہے نا ان کی کال پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو جب ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جب ہم نصیر صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آزاد پینل بھی ہو رہا ہے، وہ ادھر بنا رہے ہیں۔ آپ نے ایم سی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کیوں کی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی جو ہے ابھی اس کی گورنمنٹ ہے، 4 سال باقی پڑے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جس طرح انہوں نے یہ فیصلہ کیا، دیکھیں فصل پک گئی ہے، جب کھانے کا ٹائم ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ ان کے جو ہے نا شیخ چلی والے جو ہے نا خواب ہیں کہ انہوں نے سوچا شاید کوئی ایسا اپسیٹ ہو جائے حلقہ راج محل میں کہ جس سے ان کو بھی موقع مل جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا، یہ مکمل طور پر فلاپ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ اب یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پی ٹی آئی میں لائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے جو مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہم جو ان کا جو اتحاد ہے نا، موضوعہ کمیونٹی میں ہماری 4 وارڈیں ہیں، یہ 4 وارڈوں میں انہوں نے اتحاد کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 4 وارڈوں میں بڑے مارجن سے جیتیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیوں ہوئے؟ یہ تو بات بہت لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پیپل پارٹی میں ہمارے والد صاحب 40 سال سے شامل تھے، انہوں نے بے شمار کام کروائے، ریکارڈ یافتہ کام کروائے، اور سب سے اہم بات میں جو عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں اس پارٹی کو جوائن کیا۔ آپ کے والد محترم وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر اقبال کے دیرینہ ساتھی ہیں، تو آپ کا کیا پلان ہے؟ جی بالکل، میرے والد صاحب ملک ظفر صاحب کے دیرینہ ساتھی تھے اور ابھی بھی ہیں، اور میں ان کے نقش قدم پر چل کر ملک اشفاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا ساتھ دوں گا، اور ان کے ہر قدم پر ان کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ملک اشفاق صاحب کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جی وہ ایک اچھے انسان ہیں اور نیک نیت انسان ہیں۔ آپ سوشل ورکر ہیں، میڈیا میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے اور سیاسی توڑ جوڑ بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ نازید، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، جتنی بھی میڈیا ٹیم یہاں موجود ہے سب کا شکریہ۔ یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ویژن لے کے چلتا ہوں، اور یہ جو غیر جمہوری فیصلے ہوتے ہیں، یہ جو اتحاد بنائے، تو یہ بالکل ایک غیر جمہوری ہے، کیونکہ الیکشن تو پارٹی کی طرف سے تھے، تو انہوں نے اتحاد بنایا، اور پھر بھی میں نے سوچا کہ یہ اتحاد شاید آگے کسی پارٹی میں ضم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا ماٹو یہی تھا کہ یہ اتحاد کر کے کمروٹی کے وسیع تر مفاد میں کام کریں گے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کمروٹی کے وسیع تر مفاد وہ خفیہ مفاد کون سے ہیں، جب گورنمنٹ میں یہ رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری بات کہ گورنمنٹ انہیں کالج بھی دے رہی ہے، ڈگری کالج، اور اس کے بعد روڈ بھی دے رہی ہے، تو یہ ان کے کون سے مفاد ہیں کہ جو یہ یہاں اس سے بھی بڑے مفاد لائیں گے جو اجتماعی مفاد ہیں۔
تو میں نے یہی سوچا کہ یہ ان کے شاید خفیہ کچھ ذاتی مفاد ہیں، اس لیے میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، اور یہ منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ یہاں روڈ بھی منظور ہو چکی ہے اور یہاں کالج بھی منظور ہے، بس اس کا نوٹیفیکیشن باقی ہے، تو وہ بھی الیکشن کی وجہ سے نوٹیفیکیشن نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد میں اپنے ملک اشفاق صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں۔ آپ محمد اشفاق ملک کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہ بات ہے کہ ملک اشفاق صاحب سے میری بہت پرانی رفاقت ہے، اور میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ بہت دیندار قسم کے شخص ہیں۔ یہ اپنا بزنس دبئی میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جتنے بھی غریب مسکین ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، خاص کر جو پرانے اور جنون کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ ووٹ پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہیں تو آپ خود منسٹر صاحب سے مل سکتے ہیں، عہدیداران سے مل سکتے ہیں کہ جو پرانے یہاں کے قیادت تھی، مقامی قیادت، ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے منسٹر کے سامنے اور پارٹی کے اندر۔ تو میرے خیال میں کچھ دن کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا کہ یہ شو کاز نوٹس بھی جاری ہوگا کہ یہ فارغ ہیں پارٹی سے۔ تو جو صحیح پی ٹی آئی ہے، جو ابھی جس کی قیادت ملک اشفاق صاحب کر رہے ہیں، اس کو ووٹ اور سپورٹ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہمارے اسکول کالج جتنے بھی کام ہونے والے تھے وہ کام پھر رک جائیں، اور ایک بار پھر یہ اتحاد جہاں مفاد کی خاطر تھا وہیں پہ یہ مفاد غیر مفاد ہو جائے اور عوام علاقہ کمیونٹی کو شدید ایک نقصان ہو جائے۔ یہ ڈگری کالج جو ہماری ایک مین ضرورت ہے، اس کا پہلے بھی نوٹیفیکیشن ہوا تھا، وہ بھی سازشوں کا شکار ہو گیا، اور آج پھر جب اس کا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے تو پھر ایک بار یہاں ایک اتحاد بن گیا، اور اتحاد کی وجہ سے اگر یہ نوٹیفیکیشن پھر واپس ہو گیا تو یہ عوام علاقہ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ تھینک یو۔ عرض کشمیر نیوز آپ کو رکھے ہر خبر سے باخبر، آپ کو دکھائے عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ دلچسپ پروگرامز، تو دیر کس بات کی، ابھی ہمارے چینل عرض کشمیر نیوز کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرض کشمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں نازید احمد۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک اشفاق کماڑوی، ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اس وقت یہاں پہ پی ٹی آئی کے متفقہ امیدواران کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظر صاحب، میں سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اور ہماری جو آواز ہے، ہمارا جو موقف ہے، ہمارا بیانیہ جو ہے، وہ جو بھی سامعین جو بھی سننے والے ہیں ان تک پہنچانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے عملی سیاست میں شامل ہوا ایک ہفتہ ہوا ہے، تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے پورے موضع کمیونٹی سے جو ہے نا بڑی تعداد میں ہمارے جو امیدوار ہیں، ہم خیال لوگ ہیں، وہ اپنے الیکشن لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم ابھی تیار ہے، اور ہم سب لوگوں نے جنہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروایا، ڈسٹرکٹ کونسلر اور بی ڈی ممبر جتنے بھی کونسلر ہیں، ان کے کاغذات درست پائے گئے، اور انشاءاللہ ہم لوگ ایک جب تک پارلیمانی بورڈ ہمارا پی ٹی کا جب بھی اناؤنس کرے گا فائنل امیدوار، اس وقت اس کے بعد ہم علاقے کے اوپر جو ہے نا وہ الیکشن مہم کو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا اس کا آغاز کریں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم لوگ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنا نام لکھتے ہیں معروف بزنس مین ملک اشفاق کماڑوی، اتنا بڑا نام کیوں؟ میرا بڑا نام محمد اشفاق، یہ میرے دوستوں کا نام دیا ہوا ہے، لیکن میں اتنا بڑا نام تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک عاجز بندہ ہوں۔ اچھا، معروف بزنس مین کیوں لکھتے ہیں؟ آپ کا کون سا بزنس ہے؟ معروف بزنس مین اس لیے لکھتے ہیں کہ میں نے ماشاءاللہ اپنی محنت سے، تگودے سے، دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار دبئی میں سیٹل کیا، اور اس کو بہت ہی اچھا ڈیولپ کیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے دوست احباب جتنے بھی جاننے والے ہیں انہوں نے میرا نام معروف بزنس مین رکھ دیا، اور اس میں مین جو میں معروف بزنس رکھنے کے میرے دوست ساجد ملک ہیں پناگ سے، جو آج انہوں نے پی ٹی آئی میں جوائن کیا ہے، انہوں نے یہ نام دیا ہوا ہے مجھے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویل سیٹل ہونے کے باوجود عملی سیاست میں قدم کیوں رکھا؟ میں نے جب دیکھا کہ میرے علاقے کے حقوق اور میرے علاقے کے نوجوانوں کی بے روزگاری، علاقے کی ڈیولپمنٹ
اور علاقے کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ یہ بھی کہنا درست ہے کہ ہمارا کمروٹی جو علاقہ ہے وہ مسائلستان کی جو ہے وہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے عملی سیاست میں قدم رکھا ہے کہ تاکہ میں عملی سیاست میں قدم رکھ کے میں نوجوانوں کو موٹیویٹ کر سکوں کہ اپنے حقوق کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ میں علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت کس نے دی؟ میرا پی ٹی آئی میں اصل میں پہلے سے ہی میرا پی ٹی آئی سے 1-2 سال سے جو ہے نا لگاؤ تھا۔ میں نے پچھلے الیکشن میں ملک ظفر صاحب کی جو ہے نا انڈر گراؤنڈ ہم لوگوں نے بڑی محنت کر کے ان کی انڈر گراؤنڈ سپورٹ کر کے ان کو اپنے علاقے کے مسائل کو دیکھ کے ہمارا حلقہ راج محل جو نیا بنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو بالکل بہت سارے مسائل میں جو ہے نا گرا ہوا ہے۔ تو جو اس سے پہلے جو ہمارے نمائندے اس میں تھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ اس ریاست میں آنے کے لیے ہم لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے طور پر یونین کونسل کمروٹی سے امیدوار سامنے آئے، علاقے کی ڈیولپمنٹ اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ میں انشاءاللہ میرا پروگرام ہے، کیونکہ میں پی ٹی آئی کو اس لیے جوائن کیا ہے کہ ہمارے جو حلقے کے جو سٹنگ منسٹر ہیں ملک ظفر صاحب، ان کے اوپر بھی ایک مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں ہماری انہیں بہت سخت ضرورت تھی۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں آ کے جو ہے ہمارے علاقے کے مسائل کو میں ان سے ڈسکس کروں۔ تو میں نے باقاعدہ ملک ظفر سے جو ہے نا باقاعدہ طور پر میٹنگ کر کے ان کو اپنے مسائل سے آگاہی کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، چلو مشکل وقت ہر معاشرے پہ، ہر مرد پہ، ہر قوم پہ آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مشکل میں ہیں تو ان کے ساتھ چلا جائے، اور وہ سٹنگ منسٹر بھی ہیں اور ہمیں ویل اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی اور نوجوانوں کے روزگار کے لیے میں تاکہ اس پی ٹی آئی میں جوائن ہو کے ان لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ تو میرا پروگرام جو ہے منشور اور پروگرام تو پارٹی کا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے دماغ میں جو پروگرام ہے کہ رورل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ ہم ایسا کریں، کوئی ایسا پروگرام کریں اپنے نوجوانوں سے مل کے، مشاورت سے، ان کی تجاویز سے، اور ہمارے کیونکہ ہمیشہ مسائل کا حل سیاستدان ہی نکالتے ہیں۔ سیاستدان جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں، سیاستدان جو ہیں وہ اپنی معاشرے، اپنی قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کمپرومائز کی سیاست ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس علاقے کی جو محرومیاں ہیں ان کو بھی دور کروں، اور ہم لوگوں کا جو پروگرام ہے کہ علاقے میں ہم لوگ ایسی فیسلٹیز اس علاقے میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کا شہروں کے اوپر دباؤ کم پڑے۔ ہم یہاں ماڈل ولیج کا جو پروگرام لا رہے ہیں، میرا جو نظریہ ہے، میرا جو مقصد ہے کہ میں دوستوں سے بھی میں تجاویز لوں گا۔ میرا جو مقصد ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر بہتر ہو، ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو، تاکہ ہمارے بچے گریجویشن کر کے آگے نکل جائیں۔ ہمارے صحت کے جو پروگرام ہیں، ہماری بنیادی صحت کا جو مسئلے ہیں، ہمارے یہاں ہاسپٹل ہونا چاہیے یو سی میں، ہمارے علاقے میں، تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر ہوں، جو کریٹیکل مسائل ہیں وہ آگے جا کے کریں۔ دوسرا ہمارا جو پروگرام ہے کہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے جو نوجوان ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کے لیے روزگار پیدا کرنا، ان کو ویل سیٹل کرنے کے لیے کوئی ایسے پروگرام کیے جائیں۔ اور دوسرا میرا جو پروگرام ہے کہ پرائیویٹیشن کو جو ہے نا، آزاد کشمیر کی حکومت کو پرائیویٹیشن کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت کے اوپر دباؤ نوکریوں کا نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا ہمارے علاقے میں جو سیاحت کی اپرچونٹی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، تاکہ ہم سیاحت کے ایسے علاقے کو ڈیولپ کریں تاکہ لوگ سیاح آئیں، تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے اور ہمارے لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے ذہن میں بہت سے پروگرام ہیں، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ الیکشن کے بعد، اگر اللہ نے چاہا تو ہماری عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، تو ہم الیکشن کے بعد ہمارے پروگرام جو ہیں ہم اپنی گورنمنٹ سے، اپنے اوپر والی قیادت سے ڈسکس کریں گے۔ اور میں ملک ظفر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ایک
नाचीज़ बंदे को एक आवाम की खिदमत करने के लिए चुना है। इंशाअल्लाह अगर हवाम इलाका कमरूटी ने मुझे मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह आप 40 साल की जो महरूमियाँ हैं उसका आप एक नतीजा देखेंगे। और इसके बाद जो हम लोग मुख्तलिफ साइज़ों से 3 नस्लें जो तबाह कर चुके हैं, इंशाअल्लाह आगे हमारे नौजवानों में अवेयरनेस आ गई है। तो हम इंशाअल्लाह इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, इस इलाके के महरूमियों के लिए इंशाअल्लाह मैं उनके साथ कदम बे कदम चलूँगा। मौज़ा कमरोटी में इत्तेहाद पैनल बनाया गया, आप उसका हिस्सा बनने के बजाय पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? जहाँ तक ये इत्तेहाद बनने का जो बात है वो हर ये क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है जमहूरी मुल्क है, हर आदमी को अपना इत्तेहाद बनाना, इलेक्शन लड़ना उसका हक है। लेकिन जो हमेशा बाशऊर सियासी कारकुन होता है वो हमेशा फ़ैसले जो हैं वो आवाम के मफादात के लिए और अच्छे फ़ैसले करते हैं। मैंने जब देखा ये इत्तेहाद बना, उसमें हमारी ये यूनियन कौंसिल कमरूटी है, उसमें खाली मौज़ा कमरूटी जो है उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें मारियाँ की नुमाइंदगी भी नहीं थी, उसमें सजूनी जो हमारी मौज़ा है उसकी भी नुमाइंदगी नहीं थी। तो मैंने जब सोचा कि इनके इत्तेहाद बनने में ये ना तो किसी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं और ना ही इनका कोई मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा था कि ये हम लोगों को, क्योंकि पहले से हम लोग 40 साल से जो हैं अपनी नस्लें तबाह कर चुके हैं, हम गलत फ़ैसले कर के, तो उसकी वजह से हमारे इलाके में जो है ना वो डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, हमारा इलाका महरूम इन चीज़ों से। तो मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना हम लोग एक सिटिंग गवर्नमेंट है पीटीआई, जिसको हम लोगों ने भरपूर सपोर्ट की थी और हमारा नुमाइंदा भी है, और हम पीटीआई की एक फैमिली में दाखिल होके ताकि मैं अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सकूँ। इसके बरक्स मैंने जाके जब पीटीआई की जो हमारे हल्के की मरकज़ी क़यादत है उसमें से मुख्तलिफ़ वज़रा से मेरी मुलाकात हुई, मेरे जो दोस्त थे मेरे क्लास फेलो अंसर अब्दाली से हुई, फिर मैं चौधरी इखलाक से हुई, और फिर जनाब जाके मेरी मलिक ज़फ़र जो हमारे सिटिंग मिनिस्टर भी हैं आर एजुकेशन, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी जो वजारत है ले गए, उनसे मैंने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमेशा जो बाशऊर सियासी कारकुन होते हैं, बाशऊर सियासी लोग होते हैं, वो हमेशा फ़ैसले सोच समझ के करते हैं वो, और अवामी मफादात के मद्देनज़र रख के करते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेशन किया और मैंने भी ये चीज़ सोची। मैंने अपने साथियों से, जो हमारे बाशऊर साथी थे, हमारी जो टीम है, उनसे मैंने मशवरा किया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, हम मज़ीद 10 साल जो है ना वो अपने ज़ाया नहीं करेंगे। तो मैंने इसलिए फ़ैसला किया है कि ताकि मैं पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ूँ तो और अपने नौजवानों की, अपने इलाके की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर कर सकूँ और अपने इलाके की डेवलपमेंट कर सकूँ। क्योंकि हमारी जो मरकज़ी क़यादत है यहाँ की, उनकी गवर्नमेंट है, मलिक ज़फ़र जो हैं सिटिंग मिनिस्टर हैं तो उनसे उन्होंने वादा किया हुआ है कि हमारे इलाके की सड़कें, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ जो है ना वो पहले से भी जो इस बजट में रखी गई हैं और वो हम प्रोग्राम करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करें, जो चीज़ें मिल रही हैं, जो हमारी डेवलपमेंट आ रही है, तो उसके लिए मैंने अपना फ़ैसला जो है सियासत में आने का भी किया और इस पार्टी को ज्वाइन करने का भी किया। आपने वोटर्स और सपोर्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने वोटर और सपोर्टर, अपने इलाका बिलखुसूस यूसी कमरूटी, मारियम, सजूनी, मौज़ा कमरूटी के नौजवानों को जो सियासी शऊर रखते हैं, बुज़ुर्गों को, बहनों को, बच्चों को जो सियासी शऊर रखते हैं, मैं उनको मेरा पैगाम है कि आप अपने वोट का, ये वोट क्योंकि जमहूरियत है, यहाँ इलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन नहीं होती है। आपके सामने हम अपना नज़रिया पेश करेंगे, अपना विजन पेश करेंगे। हमारा पार्टी का तो एक मंशूर है, तो आप सोच समझ कर आपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। आपने खुद फ़ैसला करना है, आपने मज़ीद पीछे 10 साल जाना है या आपने ये 5 साल में कम अज़ कम अपने हकूक़ के लिए वोट कास्ट करना है या उसको ज़ाया करना है। ये आप लोगों पे मुनहसर है। लेकिन मेरी नौजवानों से गुजारिश है और इलाका कमरूटी के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप एक ज़मानत देते हैं किसी को भी, अगर आप वोट देते हैं तो उसकी ज़मानत देते हैं कि वो इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करे, बल्कि ये ना हो कि वो हम लोग फिर 10 साल हम फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी नस्ल को मज़ीद
جو ہے نا ان کا وقت ضائع نہ کریں. ہم اپنے علاقے میں ان کی مشاورت سے، اپنے قیادت کی مشاورت سے، اپنی حکومت سے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں. ان کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کریں کہ ہمارے علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. تو یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری عوام، ہمارے نوجوان، ہمارے باشعور بہنیں یہ اس چیز کا کردار کریں گی، اپنے ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی پرچی سے ہماری مدد کریں گی. انشاءاللہ ہم اپنی عوام کو مایوس نہیں کریں گے. عید میں آیا ہے کہ آزاد پینل جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوگا، آپ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک تو میرے علم میں ایسی بات کوئی نہیں آئی. اگر ایسی بات اگر ہو بھی گئی تو ہماری مرکزی قیادت سے بات ہوئی ہے کہ کیا جو آزاد پینل ہے یہ جیت کر حکومت کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا. آپ کا کیا اس کے معاملے میں جو ہے فیصلہ ہے؟ تو یہ مرکزی قیادت جو ہے اس میں ملک ظفر صاحب، انصر عبدالی صاحب، جو بھی چودھری اخلاق وزیر مال صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی پالیسی جو ہے وہ واضح ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ جو بھی کھڑے کریں گے وہ پارٹی ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑیں گے. اگر انہوں نے ایک ووٹ بھی لیا تو ہمارا ایک کارکن بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ہم کسی آزاد پینل کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کریں گے. اور دوسرا، جن لوگوں کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا، اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیا تو ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پارٹی میں وہ آئیں. یہ وقت تھا کہ آج ملک ظفر صاحب کے اوپر ایک مشکل وقت تھا. آج جو ہے وہ ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں کی، اپنی پارٹی کے جو پرانے کارکن ہیں ان کی ضرورت تھی. تو آج اگر ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم کسی بھی آزاد پینل کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں ہیں. ان کی کوئی گنجائش نہیں رہی. یہی میرا پیغام ہے نوجوانوں سے کہ آپ کسی بھی بہلاوے میں نہ آ سکیں تو آپ اپنے جماعت کو ووٹ دیں. آپ کی اسی میں جو ہے بہتری ہے، آپ کی اسی میں جو ہے آپ کی تعمیر و ترقی کے کام ہوں گے. انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قیادت سے آپ کے پورے جو بھی مسائل ہیں وہ بحث میں لائیں گے اور ہم ان کے کام کروائیں گے. خاص کر کے جو ہمارے عوام علاقہ کمیونٹی، ہمارے یہاں سجونی جو ہماری یونین کونسل ہے، ان کو میں نے ایک خاص پیغام یہ دینا ہے آپ کے چینل کی وساطت سے تمام ساتھیوں کو جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو لوگ سیاسی کارکن ہیں چاہے کسی پارٹی کے بھی ہیں. میرا ایک واضح پیغام ہے کہ آپ نوجوانوں کو ایک موقع ہے، یہ وقت ہے کہ آج آئیں، مل کے پارٹی میں شامل ہوئیں، ہماری پارٹی پی ٹی آئی کے ہاتھ کو مضبوط کریں، چاہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد بنا کر آئیں. اور انشاءاللہ آپ کو میں کبھی مایوس نہیں کروں گا. ایک ہمارے لیے ایک چانس ہے کہ ہم اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، ہمارے علاقے کی اتصالی کو دور کرنے کے لیے، جب تک آپ عوام علاقہ کیونکہ یہ جمہوری نظام ہے، آپ اپنی ووٹ کی پرچی سے، اپنے ووٹ کی طاقت سے میرے ہاتھ کو مضبوط کریں گے. انشاءاللہ میرا نوجوانوں کے لیے، پورے علاقے کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کی امنگوں پر پورا اتروں گا. اور آپ جب بھی میں اگر آپ کی کوئی کام نہ کر سکا تو میرے ساتھ آپ بیٹھ کے میرے ساتھ تنقید کر سکتے ہیں اور میری غلطیوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہاں میں نے غلطیاں کی ہیں. دوبارہ آپ کو سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پی ٹی آئی کو جوائن کریں اتحاد کی صورت میں. بہتر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جب ہم مضبوط کریں گے، ہم پی ٹی آئی کا مارجن لے کے جائیں گے، ہم جیت کے جائیں گے اپنی بڑی قیادت سے، اوپر کی قیادت سے، ملک ظفر صاحب کی قیادت سے، اور ملک ظفر کے بھی ہاتھ مضبوط ہوں گے. پھر وہ ہمارے لیے جو ہے نا ریاست کے وسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے بہتر طریقے سے لا سکیں گے. جب تک اگر ہماری پی ٹی آئی یہاں سے کمزور نکلتی ہے، یہ میرا نقصان نہیں ہے کیونکہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ ہمارے عوام کے علاقے کے نوجوانوں کے ہمارے مسائل کا جو ہے نا وہ نقصان ہے. تو اس لیے میں پوری یو سی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھوں کو مضبوط کریں. آئیں، مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے سمجھا کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا جو ہے وہ اتصال ہو رہا ہے، وہ مزید 10 سال پیچھے جا رہے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا ہے اور میں اس مشکل فیصلے میں آ کے اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین، پی ٹی آئی کے متوقع امیدواران کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی بات چیت کریں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان ایوب ملک، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی دیر کرتی میرے پاس آتے آتے. آپ اتحاد پینل کا حصہ تھے، اتحاد پینل کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیوں ہوئے؟
नाज़ीज़ भाई, मैं बात यहाँ करना चाहता हूँ। देखें, ये इत्तेहाद पैनल पाकिस्तान में भी पीडीएम बनी है। ये मौजूदा कम्युनिटी में वाहिद पीडीएम बनी है जो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। तो यहाँ मैं भी वहाँ जो लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई है ना, यहाँ पीटीआई की जो साबिक़ उम्मीदवार असम्बली थे इलियास अजीज़ साहब, उन्होंने की है। तो हमें बुलाया गया जी कि ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं इसमें हम आज़ाद उम्मीदवार जो लॉन्च करेंगे, ये मलिक ज़फ़र साहब की जो है ना उनकी कॉल पे हम कर रहे हैं। तो जब हमें बाद में पता चला कि इस तरह की कोई बात नहीं है। जब हम निसी साहब से मिले तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं कि आज़ाद पैनल भी हो रहा है, वो उधर बना रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पीटीआई की हमारी मौजूदा कम्युनिटी की 4 वार्डें हैं और 4 वार्डों में बेशुमार दरख्वास्तें आ चुकी हैं और पार्लिमानी बोर्ड के लिए ये मुश्किल हो रहा है कि हमने टिकट किसको देना है। तो और भी यहाँ इससे कबल भी मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि एक हमारा इधर है टोला जो मैं उसे काफ़ी अरसे से भी जानता हूँ, वो बेशुमार साजिशें कर रहे हैं इस तरह की जो एप्लीकेशन जो है ना जो पार्लिमानी बोर्ड को दे रहे हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि देखें, हमारा पार्लिमानी बोर्ड है, जो भी वो फैसला करेगी हम उसे मानो आन से मानेंगे। आपने एमसी को छोड़कर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार क्यों की? देखें, मैंने आपको बताया कि पीटीआई जो है अभी उसकी गवर्नमेंट है, 4 साल बाकी पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो जिस तरह इन्होंने ये फैसला किया, देखें फसल पक गई है, जब खाने का टाइम है वो भाग गए हैं। ये इनके जो है ना शेख चिली वाले जो है ना ख्वाब हैं कि उन्होंने सोचा शायद कोई ऐसा अपसेट हो जाए हल्का राजमहल में कि जिससे उनको भी मौका मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गए हैं। देखें, ये अब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमें कोई पीटीआई में लाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपने जो मकसद में कामयाब होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इनका जो इत्तेहाद है ना मौजूदा कम्युनिटी में हमारी 4 वार्डें हैं, ये 4 वार्डों में इन्होंने इत्तेहाद किया है और मैं आपको ये बासूक से कह सकता हूँ कि हम इंशाअल्लाह चारों वार्डों में बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और हमने जो अपने जो उम्मीदवार लॉन्च करने हैं ना और मजबूत उम्मीदवार लॉन्च करने हैं और हम चारों वार्डें जो है ना इंशाअल्लाह जीतेंगे। आपने दीगर साथियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ, देखें हुकूमत को 4 साल बाकी हैं। फ़र्ज़ करें ये अगर आज़ाद पैनल से आ रहे हैं, कोई अपसेट करके ये कोई एक बार जीत भी जाएँ तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमारे 4 साल पड़े हुए हैं, अभी हमारे नौजवानों की एडजस्टमेंट करवानी है, रोल का देखें हाल क्या है, बेशुमार और भी मसाइल हैं जो सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है। ये आज़ाद पैनल वाले सिर्फ अपना लॉलीपॉप बेच रहे हैं। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, ये यहाँ पीटीआई की किसी तादाद में जो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं आवाम को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये एक तासर फैला रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार जीत के पीटीआई का हिस्सा बनेंगे, जबकि ये हमारी हाईकमान के साथ बात हो गई है। अशफाक साहब ने भी बात की और जितने भी मुतवक्का उम्मीदवारान हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं उनकी बात हो गई है। ये इस तरह की कोई बात नहीं है, ये पीटीआई का हिस्सा नहीं है, ये इनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर कफील मलिक, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक जमात का हिस्सा थे, एक टीम के साथ आपकी अच्छी रफ़ाकत रही, आपने उस टीम को छोड़कर पीटीआई में शमूलियत क्यों अख्तियार की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिगैन टू नेम ऑफ अल्लाह, मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम अर्ज़ कश्मीर का शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने जो सवाल किया नाज़ीद भाई, मैं सच्ची एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा इलाका, बल्कि बिलख़ुसूस हमारी यूसी कम्युनिटी जो एक मसाइल का दलदल थी, नौजवानों के बेरोज़गार का मसला था, हमारी सेहत के मसाइल थे, हमारी यूसी जो कम्युनिटी है एक मसाइल यानी उसमें दलदल भी थी। और मैं समझता था कि इसकी महरूमी का अजाला हमारी जो हुकूमत है पीटीआई ये ही हल कर सकती है, बाकी किसी को के ऊपर ये तवक्को नहीं की जा सकती। उस पार्टी में आपका एक बड़ा नाम था, उसको क्यों छोड़ा? बात आपकी ये दुरुस्त है। असल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ना, मेरे ख्याल से या हो सकता है किसी हद तक वो कामयाब भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बरसर इक़्तिदार आए। तो उसको छोड़ने की एक वजह ये भी है, हमारे जो लीडर हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, उनका भी इत्तेहाद पीटीआई से है। तो हम भी, मैंने ये सोचा कि मैं पीटीआई में शामिल होकर बाकायदा तौर पर अपने इलाके के मसाइल, नौजवानों के मसाइल, सेहत के मसाइल, पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल हल कर सकूँ। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक शेर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम बदलते हैं रुखों का ज़माना आए और हमारे साथ चले। इंशाअल्लाह मैं नौजवानों को यकीन भी है ना, पाकिस्तान का हर नौजवान इमरान खान, और मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे काफ़िले में आएँ, यही हमारा रोशन मुस्तकबिल है।
یہی ہماری تعمیر و ترقی ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت پاکستان میں جو ان کے نام پہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اوورسیز میں عمران خان کی کتنی عزت ہے، اور میں تمام دوستوں بھائیوں کو، بالخصوص میرے دوست چیئرمین جمیل صاحب، خالد سلطانی صاحب، مظہر ملک صاحب اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اس کمپین کے لیے بے شمار پیسوں کی جانی مالی مدد کا کہا، اور میں ان کا دل کی عطا گریوں سے، ملک شفیق انجم صاحب ہیں، اجمل صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کا دل کی عطا گریوں سے شکر گزار ہوں۔ اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ باہر رہ کر دبئی، انگلینڈ، اسپین، کینیڈا جہاں بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عبدالغفار، ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیوں ہوئے؟ یہ تو بات بہت لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پیپل پارٹی میں ہمارے والد صاحب 40 سال سے شامل تھے۔ انہوں نے بے شمار کام کروائے، ریکارڈ یافتہ کام کروائے، اور سب سے اہم بات میں جو عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں اس پارٹی کو جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کے والد گرامی کا ایک بڑا نام ہے، کیا فیملی سے مشاورت کرنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں یا خود ہی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے؟ میں مشاورت کرنے کے بعد، کیونکہ والد صاحب کی 40 سال کی خدمت، ابھی تو میرا فرسٹ ٹائم حکومت میں آنے کا ارادہ تھا اور ابھی فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں، لیکن اب میں اپنے نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا مستقبل دیکھ کر آپ اپنے ووٹ کا حق ادا کریں۔ آپ اپنی وارڈ سے بطور بی ڈی ممبر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیوں؟ اس سے ہمارے وارڈ میں دیکھیں آپ بہت سی محرومیاں ہیں، جس کی وجہ سے ادھر اس مسائل کا حل کرنے کے لیے اور کوئی بھی امیدوار سامنے نظر نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ میں نے خود فیصلہ کیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان مرتضیٰ جمیل، ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ جی۔ آپ کے والد محترم وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر اقبال کے دیرینہ ساتھی ہیں، تو آپ کا کیا پلان ہے؟ جی بالکل، میرے والد صاحب ملک ظفر صاحب کے دیرینہ ساتھی تھے اور ابھی بھی ہیں، اور میں ان کے نقش قدم پر چل کر ملک اشفاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا ساتھ دوں گا، اور ان کے ہر قدم پر ان کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ملک اشفاق صاحب کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جی وہ ایک اچھے انسان ہیں اور نیک نیت انسان ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سرفراز، ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ سوشل ورکر ہیں، میڈیا میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے اور سیاسی توڑ جوڑ بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ نازید پہلے سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، جتنی بھی میڈیا ٹیم یہاں موجود ہے سب کا شکریہ۔ یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ویژن لے کے چلتا ہوں، اور یہ جو غیر جمہوری فیصلے ہوتے ہیں، یہ جو اتحاد بنائے، تو یہ بالکل ایک غیر جمہوری ہے، کیونکہ الیکشن تو پارٹی کی طرف سے تھے، تو انہوں نے اتحاد بنایا، اور پھر بھی میں نے سوچا کہ یہ اتحاد شاید آگے کسی پارٹی میں ضم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا ماٹو یہی تھا کہ یہ اتحاد کر کے کمیونٹی کے وسیع تر مفاد میں کام کریں گے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کمیونٹی کے وسیع تر مفاد، وہ خفیہ مفاد کون سے ہیں، جب گورنمنٹ میں یہ رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات کہ گورنمنٹ انہیں کالج بھی دے رہی ہے، ڈگری کالج، اور اس کے بعد روڈ بھی دے رہی ہے، تو یہ ان کے کون سے مفاد ہیں کہ جو یہ یہاں اس سے بھی بڑے مفاد لائیں گے جو اجتماعی مفاد ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ یہ ان کے شاید خفیہ کچھ ذاتی مفاد ہیں، اس لیے میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، اور یہ منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ یہاں روڈ بھی منظور ہو چکی ہے اور یہاں کالج بھی منظور ہے، بس اس کا نوٹیفیکیشن باقی ہے، تو وہ بھی الیکشن کی وجہ سے نوٹیفیکیشن نہ ہو سکا۔ تو اس کے بعد میں اپنے ملک اشفاق صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں۔ آپ محمد اشفاق ملک کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ناظر یہ بات ہے کہ ملک اشفاق صاحب سے میری بہت پرانی رفاقت ہے، اور میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ بہت دیندار قسم کے شخص ہیں،
یہ اپنا بزنس دبئی میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جتنے بھی غریب مسکین ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے مسکین خاندان ہیں کہ جن کی یہ منتھلی بھی ان کو اخراجات دیتے ہیں، لیکن یہ تو ثواب کے کام ہے، انہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتا ہوں، لیکن ان کی ایمانداری پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے اسی بندے سے پیار ہے جو ایک سوشل ورکر ہو، اور الحمدللہ انہوں نے بہت سارے سوشل کام کیے ہیں، تو میری قیادت میں بھی بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں غریب مسکین کے لیے، لیکن یہ ثواب کے کام ہے، اسے ہم سیاست میں نہیں لانا چاہتے، لیکن آپ نے کوشچن کیا تو میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ پی ٹی آئی میں گئے تو ان نے مجھے دعوت دی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو پرانی قیادت ہے یہاں مقامی قیادت، تو یہ تو آلریڈی پی ٹی آئی میں ہے، تو یہ الیکشن جیت کے پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے اگر انہوں نے اطاعت بھی کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو اعلیٰ قیادت سے ملاتا ہوں، تو وہاں آپ بات کر لیں۔ تو جب انہوں نے مجھے منسٹر صاحب سے ملایا تو منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو واپس کیسے لائیں گے کہ جنہوں نے کمروٹی کے اندر پی ٹی آئی کو ختم کر دیا، بلکہ یہاں تک کر دیا کہ کسی وارڈ سے اپنا ممبر نہیں مل رہا، تو ان کو کیسے واپس لائیں گے؟ تو اس لیے آپ جو جتنے بھی بندے ہیں نئے شامل ہو رہے ہیں، وہ بھی ہو جو پرانے جنون ورکر ہیں جن نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اور اس اطاعت کا حصہ نہیں بنے، تو یہ سب مل کر ایک اور الگ ٹیم بنائیں اور کام کریں۔ تو اس لیے میں جب انہوں نے مجھے بتایا، پوری بات سامنے آئی، تو میں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، خاص کر جو پرانے اور جنون کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ ووٹ پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہیں تو آپ خود منسٹر صاحب سے مل سکتے ہیں، عہدیداران سے مل سکتے ہیں کہ جو پرانے یہاں کے قیادت تھی، مقامی قیادت، ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے منسٹر کے سامنے اور پارٹی کے اندر۔ تو میرے خیال میں کچھ دن کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا کہ یہ شو کاز نوٹس بھی جاری ہوگا کہ یہ فارغ ہیں پارٹی سے۔ تو جو صحیح پی ٹی آئی ہے، جو ابھی جس کی قیادت ملک اشفاق صاحب کر رہے ہیں، اس کو ووٹ اور سپورٹ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہمارے اسکول کالج جتنے بھی کام ہونے والے تھے وہ کام پھر رک جائیں، اور ایک بار پھر یہ اتحاد جہاں مفاد کی خاطر تھا وہیں پہ یہ مفاد غیر مفاد ہو جائے اور عوام علاقہ کمیونٹی کو شدید ایک نقصان ہو جائے۔ یہ ڈگری کالج جو ہماری ایک مین ضرورت ہے، اس کا پہلے بھی نوٹیفیکیشن ہوا تھا، وہ بھی سازشوں کا شکار ہو گیا، اور آج پھر جب اس کا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے تو پھر ایک بار یہاں ایک اتحاد بن گیا، اور اتحاد کی وجہ سے اگر یہ نوٹیفیکیشن پھر واپس ہو گیا تو یہ عوام علاقہ کے لیے بہت نقصان دہ